نصف شعبان کی رات یا شب برات، اس کی فضیلت بہت صحابہ سے روایت کے اندر آئی ہے۔ میں روایت کو آپ حضرات کے سامنے تو بیان نہیں کروں گا، لیکن ان صحابہ کے نام جن سے اس رات کی فضیلت مروی ہے اور جن کتابوں کے اندر وہ روایتیں موجود ہیں، میں ان میں سے 10 روایتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند بزار میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ اور بیہقی کی شعب الایمان میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیہقی میں اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی امام سیوطی کی در منصور میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان، بیہقی، طبری اور الترغیب کے اندر روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد اور مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ اور امام سیوطی کی در منصور کے اندر روایت موجود ہے۔ عثمان بن عاص کی روایت جو کہ بیہقی کی شعب الایمان کے اندر، ابو ثعلبہ کی روایت بیہقی اور طبری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح یحییٰ بن کثیر سے مرسلاً روایت ہے اور یہ روایت بیہقی کے اندر موجود ہے۔ ان تمام روایت کی بنا پر محدثین اور فقہاء اس رات کی فضیلت پر متفق ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام کے اندر جن 5 راتوں میں عبادت کو مستحب قرار دیا، ان میں سے 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، یعنی شب برات۔ اسی طرح علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کے اندر علامہ عراقی کے حوالے سے ابن تیمیہ کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ابن تیمیہ نے چونکہ اس رات کے بارے میں مختلف آثار اور مختلف صحابہ سے روایتیں موجود ہیں، اس لیے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں اور ابن حاج مکی نے المدخل میں لکھا ہے، سلف صالحین کے اندر اس رات کی تعظیم پائی جاتی تھی، یعنی وہ دیگر راتوں کی نسبت اس رات کے اندر عبادت کو ترجیح دیتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ان تمام روایت کی بنیاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس رات کے اندر عبادت کرنا فرض یا واجب نہیں، بس صرف مستحب ہے۔ عبادت کیا کریں؟ نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، دعاؤں کا اہتمام، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اس رات کی فضیلت بارہا مختلف حدیث کے اندر مختلف صحابہ سے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی۔